اتنے میرے خیال سے گھنٹے آپ کے جو ہیں اس کے اندر سرو ہوتے ہیں. تو واٹس ان فار یو؟ تو یہ ون آف دا ایک انٹرسٹ کی چیز ہے جو ہم اسٹوڈنٹس کے لیے ہم لوگوں نے ایک بنائی ہے. آلریڈی ایک معاشرے میں کہہ لیں کہ گیپ تو تھا کہ پورا تعارف ہمارے نبی کا ان تک تو کبھی پہنچا بھی نہیں. لیکن 6 months کی کمٹمنٹ کوئی بہت زیادہ ہے, اور اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو سیریس سرکل میں ہوتے ہیں وہ اینڈ تک رہتے ہیں, اور یہ بھی محسوس کرتے ہیں ہفتے میں صرف ہم 2 گھنٹے لیتے ہیں, اور 2 گھنٹے کی کلاس میں بھی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. ایک روایتی انداز میں کلاس نہیں ہوتی جیسے ہم نارملی دیکھتے ہیں اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. ویلکم ٹو البرہان لاؤنج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو البرہان لاؤنج. انشاءاللہ آج ہم سیریس سرکل کے بارے میں, جو کہ اپ کمنگ فیز ہے, اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. اتنے زیادہ لوگ اس میں زیادہ تعداد میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جڑ رہے ہوتے ہیں. سو کیا ایسی وجہ ہے, کون سا ایسا طریقہ ہے اس میں سیریس سرکل میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپنے بڑے 2 پیارے دوستوں کو آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے, زید بھائی اور طلحہ بھائی. سو زید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ سنائیں خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. زید بھائی تھوڑا سا اپنا تعارف. میرا نام زید جنید ہے اور میرا تعلق جولی اینڈ مینوفیکچرنگ فیلڈ سے ہے. تو الحمدللہ 12 سے 14 سال ہو چکے ہیں مجھے اس فیلڈ کے اندر الحمدللہ. اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ تھوڑا سا ورک شاپس اور سیشنز بھی کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں, تھوڑا اس کے بارے میں. وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ ظاہر ہے ہماری جب یہ جو جولی فیلڈ ہے نا, یہ بہت عرصے تک ہاتھ سے اس پہ کام ہوتا رہا اور مختلف ٹولز ہوتے تھے, اس سے کام ہوتا تھا اور اس میں جدت نہیں آ رہی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس کے اندر جدت آئی ہے اور سب چیزیں جب ہمیں سافٹ ویئر کی طرف اور 3D پرنٹنگ کی طرف شفٹ ہوئی ہیں, تو اب ظاہر ہے ضرورت پڑتی ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے ورک شاپس بھی کنڈکٹ کی جائیں, سیشنز بھی ہوں لائک ان چیزوں کے لیے. تو مختلف جگہوں پہ الحمدللہ سیشنز کرنے کا موقع ملا. سب سے پہلا سیشن تو کیا کہ ادھر نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں ہمارا جیمز اینڈ جویلری کے انڈر ایک سیمینار ہو رہا تھا. تو اس کے اندر موقع ملا کہ ہم لوگ جویلری ڈیزائننگ کو بیسکلی ماڈرن ویز آف جویلری ڈیزائننگ کو ریپرزینٹ کر سکیں. اور اس کے بعد نسٹ میں ایک ورک شاپ تھی, وہاں پہ موقع ملا اور 2 دفعہ موقع ملا نسٹ میں الحمدللہ کوشش پڑھانے کا. تو بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. زبردست, ماشاء اللہ, گریٹ انٹروڈکشن. طلحہ بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, کیا مصروفیت ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ جی شریار بھائی جزاک اللہ سب سے پہلے بلانے کے لیے. دوسرا کہ میرا نام طلحہ زید ہے اور ابھی میں یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, زیبس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, 7th سیمسٹر میں ہوں, اور اس کے ساتھ البرہان میں علم دین بھی پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. گریٹ. اور مجھے آپ بتا رہے تھے آپ کا کافی لانگ جرنی آپ نے اسٹارٹ کراچی سے کیا, بیسڈ ابھی اسلام آباد میں, اور سیرت میں بھی انوالو رہے ہیں, سیرت پڑھنے پڑھانے میں. اس سائڈ پہ بھی آتے ہیں آپ کے تعلق سے. فٹ بال کا آپ کا ذکر کر رہے تھے, کون سی پوزیشن پہ کھیل رہے ہوتے ہیں؟ بس فٹ بال سے بچپن سے ہی کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, 6-7 سال 8 سال ہونے والے اب تو. ڈیفینس پہ کھیلتے ہیں. وہ زیادہ ایک ایسا کھیلی ہے. آج کل تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے کم ہو گئی ہے بہرحال, لیکن کھیلتے ابھی بھی. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ ہمارے میچز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ گراؤنڈ میں سب سے آپ نے ڈیفینس پوزیشن دی ہوتی ہے. گریٹ جی, ماشاء اللہ. تو زید بھائی تھوڑا سا اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ سیرت اٹ سیلف, یعنی کہ سیرت کیا ہم سے, آپ کا ایک جرنی تھا شروع میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ رہے, اور اس میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ آپ نے جب سیرت کے اندر اسٹیپ ان کیا, سیکھنی شروع کی, تو کیا کیا مشاہدات تھے, کیا ایکسپیرینسز تھے, کیسا محسوس کیا؟ شیئر بھی اس کو میں اس طرح لے کے چلتا ہوں کہ جب میں نے کو بتایا کہ ہماری فیلڈ میں جدت آ رہی تھی, تو اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے نا مجھے 15 گھنٹے مسلسل ڈیزائننگ کرنی پڑتی تھی, کیونکہ مارکیٹ میں ایک نئی چیز تھی, تو مارکیٹ میں لوگ کم کر رہے تھے, زیادہ لوگ کر بھی نہیں رہے تھے. اور ظاہر ہے الحمدللہ پیشن بھی تھا ڈیزائننگ کا اور نئی چیزیں کریٹ کرنے کا, اور ظاہر ہے جب اس کا ایک آؤٹ پٹ آتا ہے تو اس میں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. تو ایک رزلٹ اورینٹیڈ چیز تھی نا, تو 15 گھنٹے ایک کام پہ لگا رہے تھے, جس کی وجہ سے نا کچھ میرے ہیلتھ ایشوز ہونے شروع ہوئے. تو مجھے ہوا کہ کچھ نا ہم لوگوں کو اس سے تھوڑا سا بیکورڈ آنا چاہیے. تو ہم لوگ سوچے تھے کیا کریں, کس طرح سے اس کو مینیج کریں. تو الحمدللہ ہمارے ایک کزن ہیں, ان کے تھرو ہمیں پتہ لگا سیرت کے حالت ہلکے لگ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ 6 months کا کورس ہے, تو انہوں نے جو ہے مجھے آفر کرے کہ آپ جوائن کریں. تو الحمدللہ جب سیرت سر کے ہلکے جوائن کیا تو بہت ہی غیر معمولی سے فرق پڑا, اور سب سے زیادہ تو اپنی چیزیں پرائیورٹائز کرنے کا موقع ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کا, سمجھنے کا, اور انہوں نے کس طرح انسانیت کے لیے یہ سارے مراحل کو طے کروایا ہے, یہ بہت کمال چیز اس میں سے سیکھنے کو ملی. اور ابھی بھی اگر بار بار آپ سمجھے کہ ایک دفعہ سیرت پڑھی
اس کے بعد دوبارہ پڑھی, اور الحمدللہ بار جتنی دفعہ پڑھتے جا رہے ہیں اتنی دفعہ فائدہ ہوتا جا رہا ہے اس سیرت کو پڑھنے کا, ہر دفعہ نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے اس ابھی آپ پڑھا بھی رہے ہیں آج کل؟ جی الحمدللہ. چلو ماشاء اللہ. ایک چیز مجھے بیچ میں سے نظر آ رہی تھی, آپ نے ذکر کیا کافی ساری چیزوں کا جس میں ایک پرائرٹائزیشن بھی تھی. تو آئی تھنک کہ یہ ٹائم مینجمنٹ بھی شاید ایک وہ والا اسپیکٹ ہے جہاں پہ آپ 15 گھنٹے کام کر رہے تھے اور اب آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کیا. آئی تھنک یہ ایک بڑی لرننگ ہو سکتی ہے. جی شیعہ بھی ایسے ہی ہے بالکل. اور میں نے دیکھا کہ جو میں 15 گھنٹے کام کر رہا تھا نا, اس میں میری ورک ایفیشینسی بجائے کہ اب جانے کے ڈاؤن جا رہی تھی, کیونکہ اتنی زیادہ کانسٹنٹلی آپ کسی ایک چیز پہ فوکس کیے ہوئے ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے. پھر آپ کا زیادہ ظاہر ہے اس طرح دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس چیز کے اندر. پھر جب آپ اس کو چھوڑ کے اور کسی اور طرف اپنا ذہن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کام پر آتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے آپ اس کام کو کر پاتے ہیں. تو اس پرائرٹائز کرنے سے بجائے کہ ایفیشنسی یا وہ کم ہونے کے اور بہتری آئی اس کے اندر الحمدللہ, اور اچھا کام کرنے کو ملا الحمدللہ. بالکل صحیح ہے, زبردست. تو طیب بھائی تھوڑا سا, بیکاز مجھے پورا یقین ہے ہمارے ویورز جو ہیں اس وقت وہ سوچ رہے ہوں گے کہ سیرت سرکل کیا ہوتا ہے, کتنا ٹائم اس میں کنزیوم ہوتا ہے, کتنے عرصے کا یہ کورس ہوتا ہے, کس جگہ پہ ہوتا ہے, مختلف یہ بیسک وہ سوالات ہیں جو اس وقت میرے خیال سے ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے ذہن میں آ رہے ہوں گے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, سیرت سرکل ہے کیا چیز, کتنا عرصہ ہوتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جی شہریار بھائی, اس میں سب سے پہلے تو سوال یہ ہوگا کہ ہم نے شروع ہی کیوں کیا ہے سیرت سرکل سے. تو اس میں یہ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ البرہان ہمارے ابھی الحمدللہ 12 شہروں میں ہے, لیکن کسی بھی شہر میں ایک البرہان زیادہ لوگوں کو کمپنسیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا اور ضرورت زیادہ ہوتی ہے, لوگ زیادہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہوتے, لیکن ہمارے پاس ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہم ہر بندے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو جس کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے ایک یہ سوچا کہ وائی ناٹ کہ ایک ایسی تعلیم کا ذریعہ بنایا جائے کہ ان لوگوں کو, جتنی ہماری عام آڈینس ہے, ان تک خود ان کے علاقوں میں, ان کے جہاں چاہیے کام کریں, ان کے آفیسز میں, ان کے اسکولز میں, ان کی یونیورسٹیز میں, ادھر ہم کیوں نہ ایک سیرت کا کام شروع کریں جس میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے گزارا جائے. اور اس میں ہم لوگ, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ ٹائم نہیں, ہمیں معلوم ہے لوگوں کو کافی زیادہ مصروفیت ہے آج کے, اس میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس. تو ہفتے میں صرف ہم 2 گھنٹے لیتے ہیں, اور 2 گھنٹے کی کلاس میں بھی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. ایک روایتی انداز میں کلاس نہیں ہوتی جیسے ہم نارملی دیکھتے ہیں اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ایک ٹیچر آیا وہ آ کے لیکچر ڈلیور کرتے ہوئے. اس میں تھوڑی ڈفرینٹ ایک ہمارا طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ جڑے بھی بہت زیادہ رہتے ہیں, لوگ انٹرسٹ بھی بول دیتے ہیں. اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 2 گھنٹے کی کلاس میں اراؤنڈ 45 منٹس کا اس میں صرف لیکچر ہو, باقی جو 1.25 گھنٹہ رہ جاتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوں, ٹیچرس کے ساتھ کچھ کوشچن اور آنسرز ہو جائیں ان کی چیزوں کے. اسی طرح کرتے کرتے لوگوں کی اس میں زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتا رہے تھے کوئی کہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, گپ شپ بھی ہے, باہر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بھی ہے, کافی ساری چیزیں اس 2 آور سیشن کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر تیسرے چوتھے یا 5ویں کلاس کے بعد کہیں نہ کہیں ایک ٹیچر اپنے طالب علموں کو لے کے کہیں نہ کہیں کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کرے. اس میں بھی ہمارا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ان کو سیرت کے جو ایک پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں ان سے جوڑا جائے. مثال دیتا ہوں, اگر ہمارے نبی نے ہجرت کی ہے تو ایک کافی مجاہدے سے گزرے تھے, تو اس مجاہدے کے لیے ہم ان کو کوشش کرتے ہیں, مثال کے طور ہم ہائیک پہ لے جاتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑا اس طرح سے بھوک پیاس سے گزرنا پڑے. تو پھر اس کے بعد اگر کچھ چیز پڑھائی جائے تو اس کا اوبیسلی زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینسز بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ ہائیک بہت ایک ٹف سی چیز ہوگی آج کل کے زمانے کے لیے, کیونکہ بہت ہم گیجٹس کے اور بہت لگژریز کے ہم عادی ہو چکے ہیں. بالکل. تو زید بھائی کمنگ ٹو یو, تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ یو این انٹرپرینور, جو طلب بھائی ہیں, ہی از اسٹوڈنٹ, اور مختلف ہمارے جتنے بھی ساتھی اس چیز میں جڑے ہوئے ہیں, مختلف واکس آف لائف سے ان کا تعلق ہے, کوئی انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, وکلاء ہیں, مختلف سائڈ سے اور مختلف ایج گروپ کے. سو ہاؤ ڈو یو ریلیٹ, سیرت کیا یعنی کہ سب کے لیے یا کسی اسپیسیفک ایج گروپ کے لیے یا اسپیسیفک نوکری پیشہ لوگوں کے لیے, بزنس مین کے لیے, کیا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. شہر بھائی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ سیرت مطہرہ جو ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, یہ جو اگر ہم اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور ان کی بالکل نبوت ملنے سے لے کر آگے بالکل ان کی دنیا سے پردہ فرمانے تک کا جو سلسلہ ہے, اس میں مختلف ادوار ان کے گزرے ہیں. اس میں وہ ایز اے تاجر بھی تھے, ایز اے باپ بھی تھے, ایز اے بیٹا بھی تھے, ایز اے آپ کہہ لیں ایز اے امیر بھی تھے, اور ایز اے انسٹرکٹر بھی تھے, معلم بھی تھے,
اور اسی طرح سے مختلف ان کو زندگی کے ہر آپ کو اسپیکٹس ملیں گے. اسی طرح سے آپ ان کو ہر جو انسان ہے نا وہ اپنے سے ان کو اپنے پوزیشن کو ان سے ریلیٹ کر سکتا ہے, اور اسی طرح سے ان کو ہر انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, قرآن پاک نے فرما دیا, تو ان سے بہتر رہنمائی ہمارے اپنی زندگی کے لیے مل نہیں سکتی. بلکہ آپ یہ بھی اس پہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ یعنی کہ آپ نے مثال دی تھی ریکارڈنگ سے پہلے کہ وہ ایک ٹریڈر بھی تھے, ایک تاجر بھی, بالکل ایسے ہی. سو وہ بھی ایک زندگی کا ایسا پہلو یعنی کہ اس سے ہم بڑے ہر کوئی آج کل یہ کام کر رہا ہے, بزنس اکانومی تو ساری وہ چیز لنکڈ ہے. سو وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کو پہنچے تو اللہ کے جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوچا کہ تجارت اب کرنی چاہیے, کیونکہ ابو طالب جو تھے جن کی کفالت میں تھے ان کے حالات بہت اچھے نہیں تھے, تو انہیں تجارت شروع کری. اور جب لوگوں کو مکے کے معاشرے میں پتہ چلا کہ یہ تو بہت صادق اور امین ہے, تو ان کو یہ بات پہنچی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. انہوں نے اپنا مال آپ کو آفر کیا کہ ایز اے مزاربت جو ہے نا آپ میرا مال لے کے جائے, اور اپنے ساتھ ان کے ساتھ ایک اپنا غلام بھی کیا. تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب وہ ادھر سے واپس جب پہنچے مال لے کے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو تھے میسرہ ان سے سوال کیا کہ آپ نے ان کو کیسا پایا. تو انہوں نے جو اصحاب ایک تاجر کے بیان کیے, یہ سب ایک تاجر کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے چاہیے, کہ انہوں نے کس طرح سے سوکھی کھجوریں الگ, گیلی کھجوریں الگ رکھی, اور کس طرح سے باقی سارے معاملات کیے, اور کتنا فائدہ ہوا ان کی تجارت میں, ان کو کتنا نفع ہوا. تو اس سے امپریس ہو کے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شادی کا پیغام بھی پہنچایا. تو یہ سب چیزیں ہر انسان کی زندگی کا جو بھی انسان اپنی زندگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریلیٹ کرنا چاہے نا, وہ بآسانی کر سکتا ہے سیرت مطالعہ پڑھ کے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جیسے یہ ایک مشاہدہ بھی ہے, آبزرویشن بھی ہے کہ آج کل کی جنریشن, ہم لوگ سارے ہم اس میں انکلوڈیڈ ہیں, کہ بہت فاسٹ پیس چل رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر شارٹس دیکھ رہے ہیں, اور بہت ہر چیز میں فیس بک پہ جلدی کام کرنا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, بائٹ سائز لرننگ والا کانسیپٹ آیا ہوا ہے. تھوڑا یہ بتائیں کہ 6 months کی کمٹمنٹ کوئی بہت زیادہ ہے, اور اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو سیریس سرکل میں ہوتے ہیں وہ اینڈ تک رہتے ہیں, اور یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ 6 months واز ناٹ انف, ہم نے اور سیکھنا ہے, وی وانٹ مور. سو یہ کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, ذرا اس سے بھی ڈسکلوز کریں. جی, سب سے پہلے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ہم پر فضل ہے کہ لوگوں کا رجوع ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو سیرت کی کلاسز ہوتی ہیں اس کو ایک روایتی انداز میں نہ پڑھایا جائے. کوشش کریں کہ جیسے 1400 سال پہلے کی زندگی تھی, اصول تو وہی ہوں, باتیں تو وہی ہوں, لیکن آج کی زندگی کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ریلیٹ کر سکیں. آپ کو کئی جگہوں میں واقعات مل جائیں گے, جیسے آپ دیکھیں گے وہ جب ہجرت کے بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازار الگ کیا تھا یہودیوں سے, اس کی وجوہات بندہ بتاتے ہیں, اس کو ریلیٹ کرتے ہیں آج کیسے اکانومی پہ کیا چیزیں حاوی ہیں اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. اس طرح ہر آپ کو سیرت کے واقعے سے آپ کو آج کی زندگی سے کئی باتیں آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ریلیٹ کریں, تو جب ریلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور کہ آلریڈی ایک معاشرے میں کہہ لیں کہ گیپ تو تھا کہ پورا تعارف ہمارے نبی کا ان تک تو کبھی پہنچا بھی نہیں. لیکن ہمارے جتنا بھی ہم نے آج تک, میں خود یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, تو آج تک کمپلیٹ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک کیا میں نے پوری زندگی پڑھی, کوئی کہیں وہ پڑھائی جا رہی ہے تو کہیں بھی میں نے تو نہیں پڑھی تھی اس سے پہلے. تو جب ہم یہ ایک آفر کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک بڑی ان کو ایک آلریڈی محسوس ہو رہا تھا, ایک کمی تو ہے, یہ کمی پوری ہوتی نظر آتی ہے تو لوگ پھر اوبیسلی وہ چیز میں کنٹینیو کرتے ہیں. 6 مہینے کے بعد بھی ہمارے پاس تسلسل قائم رہتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اب آگے بھی چلیں. تو اس کا کچھ وجوہات تو یہ ہیں. بالکل ایسی ہی شہر بھی اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں نا ہمارا معاشرہ ایک ایسا ہے معاشرہ ہے الحمدللہ, اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے جو بھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو ہم شروع سے سنتوں پہ عمل کرنا سکھاتے ہیں. ہم سکھاتے ہیں کہ پانی پینے کی سنت کیا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کیا سنتیں اپنا کے پڑھنی ہے, وضو کرنے کی سنتیں کیا ہے, اور تمام چیزیں سونے کی سنتیں کیا ہیں, جاگنے کی سنتیں کیا ہیں, کھانے کی سنتیں کیا ہیں, اور آپ نے کچھ مطلب جو بھی کام کرنا ہوتا ہے, واش روم جانے کی کیا سنت ہے, یہ ہر چیز ہم سب سنتیں سکھاتے ہیں. تو انہوں نے یہ چیز تو سنی ہوئی ہوتی ہے کہ سنت کیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سنا ہوتا ہے, لیکن جو جیسے طلبہ نے بات کی مکمل تعارف نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ تعارف جیسے ہی وہ نام سنتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھائی جا رہی ہے, تو وہ ایک جو اسپارک ہوتا ہے نا اندر, وہ تھوڑا سا ایک ابھرتا ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانے تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی, ہم ساری زندگی سے عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی باتوں پر, ان کی سنتوں پر, تو ہم مکمل زندگی تو جانے کہ تھے کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک اسپارک ہوتا ہے جو انسان کو, اور جیسے ہی وہ زندگی پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایسی زندگی ہے کہ جس کو ایک دفعہ
जो अल्लाह के नबी से जिसका तारुफ हो जाए तो वो तो फिर बिल्कुल और मेरे ख्याल से मोहब्बत में जैसे डूब जाता आप है। दोनों ने ये बात की, इस टाइप पे रुख किया कि एक होलिस्टिक व्यू सामने रखा जाता है, वो सोशल हो, वो इकोनॉमिक हो, वो कोई भी हो, माशरती हो, मुआशी हो, तो वो पूरा एक एस्पेक्ट आप लोगों के सामने रखा जाता है। बिल्कुल ग्रेट। इसमें एक वो थी मैंने हम लोग पहले बात कर रहे थे उस मुतालिक, तो एक मुझे मिसाल जहन में आई। एज अ मुअल्लिम ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई हैं। हज़रत मुआज़ बिन, एक रिवायत में आता है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और तुम नमाज जब पढ़ा करो तो उसके बाद ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ये कितना खूबसूरत अंदाज़ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हमारे मुआशरे में आप देखते हैं कि एक नफ्सा नफ्सी का दौर है ना, टीचर आता है, पढ़ाता है अपना सबक और बस चला जाता है, स्टूडेंट का काम है याद करना, एक बस एक आर्जी सा ताल्लुक होता है उनका, कोई इंटरेक्शन नहीं है उनके आपस में, मोहब्बत का ताल्लुक नहीं है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मुआशरे में मोहब्बत का ताल्लुक मिलता है। हर फर्द का दूसरे फर्द के साथ एक ऐसा मुआशरा बनाने के लिए एक मोहब्बत बहुत अहम चीज़ है। ये इस वक्त भी हम लोगों के लिए बहुत एसेंशियल चीज़ है अगर हम मुआशरे को डेवलपमेंट चाहते हैं। वरना आप देखें ना आजकल जो हालात चल रहे हैं कि पड़ोसियों को एक दूसरे का नहीं पता होता, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के कितने ज़्यादा हकूक़ बताए हैं हमें। तो हम पर अगर इन हकूक़ को अदा किए बगैर हम चले गए और किसी का हक हमारे पर हुआ तो इसके बारे में तो सवाल होगा हमसे। तो ये जाने बगैर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका सिखाया है, ये तो बहुत ही हम कितनी आप बताएं 15-15, 16-16, 20-20 साल अपनी तालीम में ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन हम लोग इस तरफ हमें जो ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी असूल हैं उनका नहीं पता होता। और वो सिखाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सीखने को मिलता है, और सिखाई भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और तो किसी ने हमें बताया नहीं है इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ज़ैद भाई आपने बल्कि मैं इसे समराइज करूँगा ऐसे कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता इसमें रखा कि क्रिटिक से ज़्यादा यानी कि तंज से ज़्यादा मोहब्बत से सिखाना ये एक मुअल्लिम का तरीका है। इनफैक्ट ये आई थिंक हमारे घरों में भी अप्लाई हो सकता है, अमली तौर पे हमारी ज़िंदगी में हो सकता है। थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताएं कि सीरत की अहमियत आप जिक्र कर रहे थे, आपने बड़ी ज़बरदस्त एक मिसाल दी थी इंस्ट्रक्शन मैनुअल वाली, मुझे बहुत पसंद आई और बल्कि मुझे उससे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे सामने, मुझे अंडरस्टैंडिंग के अंदर मुझे ज़हन में खुल गई। उसके बारे में बताएं, सीरत की अहमियत क्यों है, क्यों पढ़नी चाहिए, हमारी ज़रूरत क्यों है? इसमें शेर भाई आपको वाली बात है कि हम लोगों को बात वो समझ आती है जो हमसे रिलेट कर सकें जिसको ना। तो आजकल ना आप देखते हैं कि हम लोग जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं ना, जैसे कि हमने कोई वॉशिंग मशीन ख़रीदी, कोई हमने इस्त्री ख़रीदी, कोई फ्रिज ख़रीदा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको हमने स्टार्ट नहीं करते, नहीं उसको हम उसका डब्बा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल उठाते हैं उसका और उसको खोलते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमें पूरी तरह समझ ना आए तो हम फ़ौरन से यूट्यूब पे उसकी वीडियो को सर्च करते हैं और देखते हैं कि किसी इंस्ट्रक्टर ने उसको चलाने का तरीका सिखाया हो हमें, ठीक है। तो यही, और इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया, इस दुनिया को बनाया और इतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया, हम इतनी आम अपनी क्रिएशन की तो फिक्र करते हैं कि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मैनुअल यूज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर ख़राब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया, तो इसकी इर्तिका के तमाम मराहिल तय करता हुआ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारे लिए जो दीन मुकम्मल हुआ, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुरान पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुतबतुल हिज्जतुल विदा में कि मैं 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, सुन्नत और कुरान, तो जो इसको अपना लेगा वो फलाह पा जाएगा। अब कामयाब कौन नहीं होना चाहता, हर इंसान कामयाब होना चाहता है, अल्लाह ताला भी चाहता है कि कामयाब हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते हैं कामयाब हो जाए। तो बेसिकली कामयाबी किस में है, तो ये समझने के लिए देखें, इंसान है ना, तो इंसान का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कुरान पाक, तो हमें कुरान पाक समझना पड़ेगा और उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को अमली तौर पे करके दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अगर हम लोग सबसे आसान क्या है, हम उनको देखें, उनकी ज़िंदगी पढ़ें और उस पर अमल कर लें। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने सवाल किया कि कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, तो आपने फरमाया कि क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान ही तो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ने से तो हमें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का सलीका आ जाएगा। और जो हमारे मसाइल हैं ना, जो हमें ज़िंदगी में आमतौर पे पेश आते हैं, जो छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको हम बेसिकली डिप्रेशन के मसाइल हैं और मुख्तलिफ मसाइल, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं अगर हम लोग ज़िंदगी गुजारने का मकसद समझ लें कि, और ये मकसद समझ आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ने से, क्योंकि और जिस तरह से उन्होंने सहाबा किराम को सिखाया और सहाबा किराम ने जिस तरह फिर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी उनकी बात समझते हुए, आप देखें फिर उनकी अचीवमेंट्स देखें, ये सीरत में पढ़ने को मिलता है। ये होता है कि आपने लर्निंग का जिक्र किया, हम ठीक है सीख तो फिर हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, हम यूट्यूब से भी देख सकते हैं, ऑलरेडी इस पे लेक्चर्स मौजूद हैं, ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा सीरत के ऊपर काम हुआ है, बुक्स मौजूद है। तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि हमें सीरत सर्कल में आने की क्या ज़रूरत है, किसी क्लासरूम सेटिंग के अंदर आने की क्या ज़रूरत है, हम जो टाइम हमने उठ के
سی سرکل کے لیے آنا ہے, ہفتے کے اتنا ٹائم نکالنا ہے, ہم گھر میں بھی بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں نا. اچھا شیر بھائی, اس میں بات ایسی ہے, بالکل کیا تو جا سکتا ہے, لیکن باہر اس کا فائدہ جو ہوگا نا وہ بہت منیمم ہو جاتا ہے. وہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے, دیکھیں جب بھی ہم کچھ سیکھنے پہ جاتے ہیں نا, سیکھنے کے عمل پہ جاتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ جب نرسری سے بچے کو شروع کرواتے ہیں اپنی تعلیم, اور پھر وہ میٹرک کرتا ہے, اور یہ ساری تعلیم جو ہے نا, کتابیں تو موجود ہیں جیسے آپ نے کہا, یہ کانٹینٹ بھی موجود ہے, تو پھر ہم کیوں یوٹیوب سے وہ اس کو حاصل نہیں کرواتے, کیوں اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ اس کو کسی استاد سے سیکھے گا نا, کسی ٹیچر سے سیکھے گا, تو بچوں کے سوال ایڈریس ہو سکتے ہیں, بچوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ ان سب چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح یونیورسٹی کی مثال ہے, ہم مختلف سبجیکٹس ہیں, مختلف یوٹیوب پہ سارے لیکچرز موجود ہیں, پھر بہرحال ہم یونیورسٹی کیوں جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی گروپ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس پورے گروپ میں ایک چیز سمجھنا آسان ہوتا ہے, اور ایک ٹیچر سے, وہ ٹیچر جب ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا ہے, تو ایک تو اس کا انٹریکشن ہوتا ہے, اور ہر جب گروپ ممبر کوئی نہ, ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں ایک سوال آئے نا اس لیکچر سے متعلق, اگر کسی ایک کے ذہن میں آ گیا تو باقی سب کے لیے وہ سوال ایڈریس ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک گروپ میں بیٹھ کر ایک اسپیسیفک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں, جس سے بہرحال ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو, اور الحمدللہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور بتاتے ہیں, بعد میں فیڈ بیکس بھی ہمارے پاس آئے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا, اور انہوں نے پھر آگے اس کو پرسیو کیا. بلکہ ہمارے ہاتھ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جب 6 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں ان کا کورس پورا ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں بس یہ ختم ہو گیا, اب آپ کیا پڑھائیں گے ہمیں, اب ہمیں اگلی چیز پڑھانا شروع کریں. یہ چیزیں میں نے اور کہیں نہیں دیکھی کہ اسکولس میں جو ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ میٹرک کے بعد ہمیں اسکولس میں اور پڑھنا ہے, میں نے کب بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں بس یہ بس کپڑے بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹیئر کر دیتے ہیں کہ بس یہ اب نہیں جانا ہے اسکول ہمیں. اسی طرح کالج میں بھی دیکھا ہے کہ بس جب کالج کا لاسٹ جو ہوتا ہے تو بس کپڑے وغیرہ سب ختم کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اور اس پہ پینٹ کر دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, سائنس وغیرہ ہو جاتے ہیں کہ بس اب ہم نے اسکول نہیں جانا ہے, کہ یہ دوبارہ پہننے کی نوبت ہے. تو آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر اسٹوڈنٹ کی طرف سے اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایک تو یہ ماحول ہوتا ہے بہت زیادہ نا, جب اللہ کے نبی وسلم کی زندگی کو پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, تو اس کا ایک بہت ہی غیر معمولی ماحول, نورانی ماحول ہے, تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اور الحمدللہ سنتوں پہ عمل کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. پھر ٹاسک دیے جاتے ہیں مختلف اسٹوڈنٹس کو کہ آپ آج اس ہفتے ہم اس سنت پہ عمل کریں گے, اس ہفتے اس سنت پہ عمل کریں گے, تو الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ آپ جیسے پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ جیسے آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا, وہ جو بانڈ ہے وہ ایک استاد کا ایک شاگرد کے ساتھ, ایون دو یعنی کہ بیکاز ایج گروپس تقریباً سیم ہوتے ہیں, اور کلاس روم بھی اوپن ڈسکشن ہوتا ہے, ریلیکسڈ قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اور 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے, بٹ لیکن وہ جو بانڈ ہوتا ہے آئی تھنک اس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ بانڈ بہت لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے, بالکل ایسے بڑا فائدہ ہوتا ہے. جی شیر بھائی بالکل ایسا ہی ہے, اور صرف یہ بانڈ یہ تو چلیں بالکل ایسا ہی ہے کہ نا, ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بانڈ ملتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی کس طرح خبر گیری کرتے تھے کہ ان کے معاملات کیا چل رہے ہیں اور صحابہ کرام کا کیا معاملہ چل رہا ہے. تو ایک دفعہ مجھے یاد پڑ رہا ہے, ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو ان کے کپڑے پر ایک وہ لگا ہوا تھا, خوشبو کا دبا ہوتا تھا, پہلے خوشبو استعمال ہوتی تھی, اس سے کلر آ جاتا تھا, تو اکثر شادی کے موقع پہ وہ لگائی جاتی تھی خوشبو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کری. تو یہ خبر گیری ہے نا, یہ تعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلق بنیاد پہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے شادی کی نکاح کی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا ہو, اور وہ دنیاوی معاملات سے ہٹ کر ایک دوسرے کو پوچھنے والے ہو جائیں, محبت کی بنیاد پہ, جو میں نے پہلے کہا کہ محبت کی بنیاد پیدا ہو جائے ہمارے ہر معاملے میں. یہ نہ ہو کہ ہم سے دنیاوی غرض سے کسی سے محبت کر رہے ہو, کسی سے بات کر رہے ہو. آج دیکھیں نا, ہم لوگوں کو کوئی غرض ہوتی ہے تو ہم کسی سے بات کرتے ہیں, ورنہ ہم لوگوں کی کہاں کسی سے بات چیت ہوتی ہے نا. وہی بات کہ پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جب ان سے کوئی غرض آتی ہے, کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, تو جا کے ملاقات ہو جاتی ہے, ورنہ نہیں پتا ہوتا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا تعلق ساتھیوں کے درمیان پیدا ہو جائے جو بے غرض تعلق ہو, وہ ایسے محض ایک محبت, دینی محبت کی رشتے میں ہو, جس سے اور کسی کو وہ نہ ہو. تو شریعہ بھی اس کے ساتھ تھوڑا ایڈ کروں گا کہ دیکھیں, اگر وہ ایک آپ نے جیسے بتایا کہ وہ یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتا تھا, بالکل سیکھ تو سکتا تھا, لیکن ادھر دیکھیں گے یہ بھائی نے, ہمارے زید بھائی نے 2 چیزیں ایڈ کی, ساتھ ساتھ یہ بھی کہ 2 وے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. وہ اپنے مسائل رکھتا ہے, وہ اسے سیرت اساتذہ خود بتاتے ہیں کہ یار ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس نے آ کے اپنے ڈفرینٹ مسائل ان کے سامنے رکھے, کسی کا گھر کے کوئی ایشوز سے, کسی کو یونیورسٹی میں کچھ ایشوز سے, کسی کو کاروبار کے ایشوز سے, وہ آ کے ڈسکس کرتے ہیں. پھر ایک یہ کہہ لیں جو ایک معاشرے میں جو ایک گیپ ہے دین سے تھوڑے دور ہونے کا, وہ بہت کافی حد تک قریب ہو جاتا ہے.
لوگ دوبارہ اپنے مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں دین کی روشنی میں کہ کیسے ان کو دین کے ان مسائل کو دین سے کیسے حل کروایا جا سکتا ہے. شہر اس میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کروں کہ نا ہمارے یہ جو ماحول ہوتا ہے نا, اس سے ایک چیز جو ہمیں مطلوب ہوتی ہے نا, وہ صحبت مطلوب ہوتی ہے. کہ جب ہر بندہ ایک بے غرض ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کے لیے آ رہا ہے نا, تو اس سے نا ایک ماحول ڈیولپ ہوتا ہے, اور ماحول کی نا صحبت ہوتی ہے. اس سے غیر معمولی طور پر نا انسان کو دین کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے اس پورے سرکل میں. آپ نے بلکہ بڑا اچھی طرف اشارہ کیا, کیونکہ یہاں تو لوگ بے لوس آ رہے ہیں, پڑھانے والا بھی, پڑھنے والی کی تو خیر اپنی ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ سے کا دین سیکھنا, لیکن پڑھانے والا تو بے لوس آ رہا ہے. اور وہ جو ماحول کی سے جو اثرات ملتے ہیں, وہ صحبت سے جو اثرات ملتے ہیں, آئی تھنک وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی فرد کے لیے. میں آپ کو ایک بات میں ایڈ کروں جو آپ نے کہا نا کہ ان کے لیے ضروری ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے جو چیز سب سے پہلے ترتیب دی ہے نا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ترتیب دیا ہے, تاکہ ان کے بچوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو سکے, اور وہ محبت والا بانڈ جیسا ان کے اندر ہے ویسے ہی ان کے بچوں میں بھی منتقل ہو سکے. اور ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے اسی نوعیت میں اپنے بچوں کو سیرت پڑھائی کہ ان کی محبت آپ دیکھیں گے کہ آپ کو صحابہ کرام سے ظاہر ہے اس درجے کی تو نہیں ہو سکتی, لیکن بہرحال اس سے کم بھی نظر نہیں آئے گی تابعین میں, تبع تابعین میں, اور اسی طرح سے ہمارے جتنے, اور آج تک یہ محبت لوگوں کے دلوں میں چلتی آ رہی ہے. اور یہی نتیجہ ہے کہ آج بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں, ان کی حرمت کی بات سنتے ہیں, تو ہم لوگوں کے سینے بالکل بھر جاتے ہیں محبت سے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو طلحہ بھائی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں, کیا ڈیڈ لائنس ہیں, اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ جی شہریار بھی اس میں انشاءاللہ بھی 17 اکتوبر سے ہماری رجسٹریشن اوپن ہو جائے گی اور نومبر تک چلے گی. اور اپلائی کرنے کا بہت سمپل پروسیس ہے, سمپل لنک دیا گیا ہوگا انشاءاللہ, اس پہ آپ جائیں, اپنا سٹی سرچ کر لیں. تو آپ سرچ کر کے آپ کی جو جتنے ہمارے سرکلز آپ کی سٹی میں, یا آپ اپنا اگر ٹاؤن ہے, علاقہ ہے آپ کا, شہر کا جو اسپیسیفک ایریا, اس کو سرچ کر لیں ڈائریکٹ. تو مثال کے طور پہ کراچی میں اگر آپ ملیر میں رہتے ہو تو ملیر سرچ کر لیں گے, تو آپ ملیر کے ڈفرینٹ ایریاز آپ کے سامنے آ جائیں گے, اس میں کون کون سے سرکلز ہو رہے ہیں. جو آپ کا قریب ترین سرکل ہے آپ اس کو آپٹ کر لیں, سلیکٹ کر لیں اور اپلائی کر دیں. ود ان 2 to 3 منٹس آپ اپلائی کر لیں گے. پھر ہمارے انشاءاللہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ خود ہماری مینجمنٹ وہ آپ سے رابطہ بھی کرتی ہے, پھر آپ کو کلاسز کے اسکیجول بھی بتاتی ہے کہ سیٹرڈے کو ہے, سنڈے کو ہے, جس دن بھی کلاس ہو رہی ہے, اور وہاں پہ ٹائم بھی مینشن ہوتا ہے, ڈے بھی مینشن ہوتا ہے, جو آپ کی جس طرح اسکیجول آپ کا فری ہو اس لحاظ آپ ٹائم کو چوز کر کے کلاس لے لیتے ہیں, اور پھر آپ کو بلایا بھی جاتا ہے اس کے پھر انشاءاللہ 6 مہینے. اتنا زیادہ کسٹمائزڈ ہے, یعنی کہ آپ ایک تو وینیو آپ کے قریب ہے, آپ کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے, پھر آپ کے پاس سلیکشن آپشن بھی ہے کہ کون سا ڈے اور کون سا ٹائم آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جی شاہد بالکل, مجھے تو ایک پتہ چلا کہ ایک ہی جگہ پر 2 سرکلز بھی چل رہے ہیں, کہ ایک سیٹرڈے کو چل رہا ہے تو ایک سنڈے کو چل رہا ہے ایک ہی مسجد میں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہ اکوموڈیٹ ہو سکیں. جو زیادہ ہمارے پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر انہوں نے اس طرح بھی ترتیب دی ہے کہ تمام لوگ آسانی کے ساتھ سرکلز جوائن کر سکیں. ایک مارننگ میں ہو رہا ہے, ایک ایوننگ میں ہو رہا ہے, جس کے لیے جو سہولت ہے وہ اس حساب سے جوائن کر سکے. اسی طرح میں اپنے جو ویورز اس وقت آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, آپ لوگ کامنٹ باکس کے اندر اپنے کامنٹس بھی لکھ سکتے ہیں, انشاءاللہ ویل گیٹ بیک ٹو یو. اور اس کے علاوہ ہماری جو ڈسکرپشن والا ایریا ہے اس کے اندر آپ مختلف لنکس دیے ہوئے ہیں, شہروں کے نام دیے ہوئے ہیں, جس کے اندر ہمارے البرہان جو ادارہ ہیں, ہمارے کیمپسز ہیں, وہاں پہ آپ فزیکلی وزٹ بھی کر سکتے ہیں, انہیں کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اف یو ہیو اینی مور کوسچن, یعنی کہ اگر آپ وہاں پہ فزیکل وزٹ کرنا چاہیں وہ بھی ایک آپشن ہے. اور نیچے کامنٹ باکس کے اندر اگر کامنٹس لکھنا چاہیں تو انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو ہم ایز سون ایز پاسبل ویل ٹرائی کہ ہم آپ کے تمام تر سوالات کے جوابات دیں. تو آخر میں زید بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا سارا آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اتنے میرے خیال سے گھنٹے آپ کے جو ہیں اس کے اندر صرف ہوتے ہیں, تو واٹس ان اٹ فار یو, کیا ہے آپ کے لیے؟ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا نا. اور سچی بتاؤں جب میں سیرت پڑھ رہا تھا نا تو میں بھی یہ سوال اپنے آپ سے کر رہا تھا کہ یہ ساتھی اتنی محنت مجھ پہ کر رہے ہیں, اتنا مجھے آپ برداشت بھی کر رہے ہیں, میں کسی روز نہیں آ رہا تو مجھے کال کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں سرکلز میں, تو آخر ان کو کیا مل رہا ہے اس سب میں نا. لیکن بہرحال جب میں نے سیرت پڑھی نا تو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی چیز ہے کہ جس انسان کو اس کا ہلکا سا ٹیسٹ بھی مل جائے نا, وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی اس پہ قربان کر دوں. اور مجھے ایک لفظ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے کا, تعارف کرانے کا موقع مل جائے کسی کو, تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. کیونکہ ہستی بہت بڑی ہیں, تو ان کے لیے ان کا چھوٹا سا تعارف بھی نا ہم چھوٹی سے ہم تو ان کی خاک کے کسی بھی طرح
کہیں پہ بھی نہیں آتے, قریب بھی نہیں آتے. تو ہمارے لیے تو ان کا چھوٹا سا تعارف کرانا بھی نا ایسا لگتا ہے کہ بہت یہ ہماری کوئی سعادت والی بات ہے کہ ہم لوگوں کو تعارف کرانے کا موقع مل جائے. تو بہرحال یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, اور کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعارف یہ گلی گلی کوچے کوچے میں ہر شہری تک اور ہر مسلمان تک پہنچ جائے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. طلحہ بھائی اور زید بھائی, آپ لوگوں نے ہمیں کافی ٹائم دیا اور کافی تفصیل کے اندر سیرت سرکل کے بارے میں بتایا, اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں بتایا. امید ہے جو ہمارے ویورز ہیں, ہم نے اسکرین کے اوپر اور ڈسکرپشن کے اندر ہمارے ایڈریسز, ہمارے لنکس, کانٹیکٹ نمبرز وہاں پہ آ رہے ہیں. ایون کامنٹس کے اندر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا. سو اس کے اندر لازمی پوچھیے, اس کے لیے اپلائی کیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.